اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دورانی جی، قرآنی لیکچر کے سلسلے میں آج جو ہے وہ آیت ایک حیرت انگیز 2274، ان اللہ لقوی عزیز، قوت کا سرچشمہ صرف جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، قوانین خداوندی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مغربی جمہوریت کا نعرہ یہ ہے کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ملوکیت میں قوت کا سرچشمہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسے حاکم بادشاہ یا شہنشاہ کہیے، ڈکٹیٹر یا حکمران، اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہوتا ہے۔ ساری قوت کا مرکز یہ ہوتا تھا پہلے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے قرآن 1400 سال پہلے کیا زبردست چیز پیش کر رہا ہے۔ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے میں کچھ آیات پڑھوں گا جی۔ یہ سورہ حج کی 22 سورہ ہے، 72 تا 74، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے کیا بات جی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يَجْتَمِعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يستنفذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ ساری آیات اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے میں نے اس کو جو ہے دیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک آیت ہے وہ بڑی زبردست ہے، 72 سے، یہ ہے یعبدون من دون اللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، ٹھیک ہے۔ یہ فرق دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن یہاں پہ اس 71ویں آیت میں کر رہا ہے سورہ 22 میں، کہ جن چیزوں کی یہ ہمارے اللہ کی نازل کردہ جو سند مذہب اور دین میں خط امتیاز کھینچ دیا ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی اتھارٹی نہ ہو تو مذہب ہوتا ہے، جن چیزوں کو شریعت کے احکام یا احکام خداوندی کہا جاتا ہے، چاہے وہ تصوف ہے یا کشف و الہام ہے، ان کے پاس بھی کوئی سلطان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ ان کی سند کسی نہ کسی شخصیت پہ جا کے ختم ہو جاتی، اور دین میں یہ ہے کہ ہر معاملے کی سند براہ راست وہ اللہ کی کتاب ہے جی، امان صلی اللہ، ٹھیک۔ یہ تھا وہ فرق، اور یہ تھی وہ دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جا رہی تھی جی، جس کی سند اللہ کی طرف سے نازل ہو، اس کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ سارے امان صلی اللہ کے اندر سارے دین اسی کا نام ہے، اطاعت قرآن کی کرنی ہے، اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں سے اپنی اطاعت کرائے۔ اب اگلی آیت میں تو جو ہے یہ دیکھیں کیفیت کیا ہے ان لوگوں کی، کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، ٹھیک ہے، 72 میں آیا۔ جب ان کے پاس ہمارا قانون جو ہے وہی پیش کریں تو ان کے دل میں نفرت اور سرکشی کے جذبات اس شدت سے مشتعل ہو جاتے ہیں جس کے جو نشان آثار ان کے چوروں سے نمایاں ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ یعنی جب ان کے سامنے قرآن کے احکام پیش کیے جاتے ہیں، قرآن کے اصول پیش کیے جاتے ہیں، تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا اظہار ان کے چہروں سے بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ اور اتنا نہیں کہ دلوں میں نفرت، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ لوگوں پر حالہ بول دیں گے جو ان کے سامنے ہمارا قانون پیش کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں جو ان کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہے ان پر جھپٹ پڑو اور ان کی ٹکا بوٹی کر دو۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے، آج نہیں ہو رہا، قرآن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ وہ پیرلل کا جو لٹریچر ہے احادیث کا مین میڈ وہ ہے شخصیت پہ جا کے ختم، چاہے فقہ ہو،
یہ معاذ اللہ کی مخالفت کیوں کریں؟ ہاں، یعنی قرآن آج بھی دیکھیے پیش کرنے والے کے خلاف ان کے دلوں میں بوز و عناد کے جذبات بھڑکتے ہیں، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جھپٹ پڑیں گے ان پر۔ دیکھیے نا تاریخ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی، اس میں 7-8 سال تک غزوات اور جنگوں کو ملا کر تقریباً 82 مقامات پر یہ ساری لڑی۔ یہ مخالفت کیوں ہوئی؟ مخالفت اس قدر شدت کی کہ میدان جنگ تک میں آ گئی۔ یہ جو قرآن پیش کرنے والے لوگ تھے یہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے تھے، انہی میں سے تھے، انہی کے اندر رہتے تھے۔ 90% کے قریب تو اسی قریش ٹرائب میں سے تھے، یہ وہی کے لوگ تھے، رشتہ داریاں تھی، آپس میں امن و امان سے رہتے تھے۔ پھر اچانک کیا ہو گیا؟ ہاں، کون سی چیز ایسی آگ ہے جو سینوں میں بھڑک اٹھی ان کی؟ وہ ہر مقام پر مخالفت، حملہ آور ہو رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ ایک لڑائی نہیں لڑی مسلمانوں نے، یہ خود یہ ساری جنگیں ڈیفینسو تھی۔ اگر یہ اختلاف صرف مذہب کا تھا تو اسی عرب کے اندر عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی بھی، یہ عرب سرحدوں کے جو مقامات تھے وہاں مجوسی بھی تھے، یہ تمام اہل مذاہب پہلی وہاں موجود تھے، یہودی اور عیسائی بھی۔ تو بہرحال یہ تو مدینے کے اندر بڑی آبادی تھی، غلبہ بھی تھا، یہ تو وہاں سپر پاور بنے ہوئے تھے فائنینشلی یہودی، اپنے اپنے مذہب پہ یہ سب قائم تھے۔ ان کے خلاف تو کبھی کسی نے انگلی تک نہ اٹھائی، ایک لفظ تک نہ کہا۔ اختلاف اگر مذہب کا تھا تو ان قریش نے عربوں انہیں کیسے برداشت کر لیا تھا؟ وہ تو وہاں صدیوں سے رہ رہے تھے ان کی حفاظت میں۔ آج کی اصطلاح میں یہ بھی تو ایک مذہبی سی چیز تھی جو قرآن پیش کیا گیا، اس کے خلاف خاص طور پر اتنی مخالفت، ان کے خلاف اتنا بڑا ریئیکشن، یہ کیوں ہوا؟ یہ ذرا دیکھیں، انالیسس کریں۔ اگر یہی کچھ ہوتا جو آج ہمارے ہاں کا اسلام ہے تو اس کی آزادی تھی تو وہی کچھ ہے۔ جب 1857 کے بعد انگریز نے تسلط قائم کیا تو پہلے پروکلیمیشن میں، منشور میں برطانیہ سے اعتراف آ گیا ضمانت کے تمہیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ انگریز نے بھی آپ کو مذہبی آزادی دی۔ یہ جو انگریز کے چلے جانے کے بعد ہندوستان میں جمہوری نظام قائم کیے جانے کا نقشہ بنا، اس میں تمام ہندوستان کے باشندوں کو جو ہے گارنٹی دی گئی تھی ریلیجن کی۔ یہ نیشنل علماء یہی تو کہتے تھے کہ تو مذہب کے نام پر ایک تحریک چلا رہے، مذہب کی تو آزادی ہے، وہ ضمانت دے رہے، وہ بھی تو کوئی مخالفت نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی آپ دوسرے ملک بستے ہیں، مذہب کے پیرو ہیں، اس بنا پر کہیں مخالفت نہیں ہو رہی۔ یہ کیا چیز تھی جس کی بنا پر یہ عرب میں، قریش میں، ان علاقوں میں، وہاں کے رہنے والوں میں، پوری دنیا میں یار جتنی، یہ تو اس وقت کیسر و کسرا کی حکومت تھی، الائیڈ فورسز، جنگ عذاب کیا ہے یہ الائیڈ، یہ ورلڈ وار تھی اس زمانے کی، اکٹھے ہو گئے تھے سارے مٹانے کے لیے ان کو۔ اس کے خلاف اتنا شدید رد عمل ہوا کہ وہ آخر تک لڑائیاں لڑتے رہے، جنگ لڑتے رہے، اور یہ مخالفت قریش کی اس وقت ختم ہوئی جب مکے میں داخل ہوئی اور یہ شکست فاشت ہو گئی۔ اصل وجہ مذہب نہیں تھا، یہ دین تھا، نظام تھا، اس وجہ سے یہ مخالفت کر رہے تھے، مذہبی بات نہیں تھی۔ تو مذہب تو تھا ہی نہیں، ایک نیا نظام آ رہا تھا۔ خصوصیت کیا تھی اس نظام کی؟ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فخور و خاکہ، نئے فقیر راہ نشی، یہ ہے۔ یہ ایکسپلائٹیشن ختم کرنے کے لیے یہ موت کا پیغام ہر قسم کی بڑی جامع چیز اقبال کہہ گیا۔ یہ ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، طبقاتی، یہ ساری غلامی تھی، یہ سلاسل تھے، ٹھیک ہے، یہ سلیں تھی۔ یہ ہندوؤں کے ہاں دیکھیں ذات و برادری کی غلامی، اس قسم کی ذاتیں برادریاں عرب کے ہاں بھی تھی، یہ قبائلی تفریق وہاں بھی تھی، عربوں کے ہاں بھی انسانوں کا ایک طبقہ دوسرے طبقوں کو غلام محکوم بنائے ہوئے تھا، اس ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی۔ ان سب کے لیے موت کا پیغام تھا۔ یہ وجہ مخاصمت تھی، کوئی مفاد پرست گروہ بھی اپنے مفاد کو آسانی سے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا، یہ وجہ تھی جو اتنی مخالفت ہو رہی تھی۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ آیات پیش کی جاتی تو دیکھو گے ان کے سینے کے اندر چھپی ہوئی جو نفرت و انتقام کے جذبات ہیں کس طرح ان کی پیشانی سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ آیات پیش کرنے والے پر جھپٹ پڑیں گے۔ ہاں، یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا،
22-72 آیت. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اوپر حلا بول دیں گے جو ان کے سامنے یہ ہمارا قانون پیش کریں گے. یہ طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. اس آیت میں ضمیر جمع کی ہے. دیکھیں یستون بالذین یتلون ہے علیہم آیات. جو لوگ بھی قرآن پیش کرتے ہیں رد عمل ان کے خلاف ہوگا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے. یہ لوگوں کی بات نہیں ہے کس کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف رد عمل ہے. بہت ہی بڑا انقلابی پیغام تھا جو کسی قسم کے ایکسپلائٹیشن کو چھوڑتا ہی نہیں تھا. وہ قریش یا دوسرے قبائل دیکھ رہے تھے کہ عیسائیت ہو یا یہودیت ہو ملکیت ہو، ان کے رہنے سے ہمارے مفاد پر کسی قسم کی زد نہیں پڑتی. اس طرح سے مذہبی پشوائیت میں کعبے کے متولی چلے آتے تھے، بڑی بڑی تجارتوں کے مالک، ہر قسم کی ذمہ داریاں جاگیرداریاں موجود. جہاں بادشاہ آتے تھی وہاں ملوکیت چلی آ رہی تھی. ٹھیک ہے، مذاہب موجود تھے وہاں. ساتھ ہی ایران جیسا ملک جس کے اندر مذہب مجوسیت جو اپنے زمانے میں بڑے زور و شور سے تھا، سارے ایران کا مذہب تھا، وہاں ملوکیت موجود تھی. یہ بازنطینی حکومت عرب کے مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں بحیرہ کلزم. اس اعتبار سے جزیرہ نماء عرب کہا جاتا ہے. اس کے شمال میں درائے دجلہ اور فرات. ظہور اسلام کے وقت خلیج فارس کے اس پار مجوسوں کی قدیم اور عظیم سلطنت، اور شمال میں عیسائیوں کی وسیع مملکت بازنٹائن. رومن امپائر، مملکت روم، قدیم دنیا کے وسیع و عریض اور نہایت متعدد سبلائی مملکت. کیسر قسطنطین جو ہے عیسائیت قبول کر کے بازنطین کو اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا، جو قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ہوا. 14 صدی عیسوی میں سلطنت روما 2 حصوں میں بڑھ گئی، تو مغربی حصے کا دارالخلافہ جو ہے روم قرار پایا، مشرقی حصے کا قسطنطنیہ. اس مشرقی مملک کو بازنٹائن کہتے تھے. اسی سے مسلمانوں کو واسطہ پڑا تھا. مورخین کبھی انہیں رومی کہہ دیتے اور کبھی بازنطینی. یہ باسط نبی کے زمانے ہرکل جو بازنطینی حکومت کا شہنشاہ تھا. شام، فلسطین اور مصر وغیرہ کے علاقے سب ان کے زیر نگین تھے. حدود شام پر قدیم عربی قبائل بستے تھے جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا ہوا تھا. انہی قبائل کے رؤساء جو ہرکل کی طرف سے انہیں علاقوں کے حکمران تھے، انہیں غسانی کہا جاتا تھا. مسلمانوں کی جس قدر جو تصادمات ان علاقوں میں ہوئے وہ بالواسطہ ہرکل کے ساتھ تھے کہ وہی سرزمین کا شہنشاہ تھا، لیکن بلا واسطہ غسانی حکمران سے ہوئے جو وہاں ہرکل کی جو ہے تو نمائندگی کرتے تھے. دیکھ رہے آپ، ایران اور روم کی سلطنتوں کی باہمی آویزش کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہتا تھا کہ دونوں برابر کی ٹکر کی سپر پاور تھی، لیکن عرب بیرونی مداخلت سے معمون تھا. اس بے برگ و گیاؤ کتے زمین کو لے کر کسی نے کیا کرنا تھا. البتہ یمن کے علاقہ سرسبز و شاداب تھا، ان آویزشوں کی آماجگاہ بنا رہتا تھا. جہاں تک اندرونی نظم و نسق کا تعلق تھا، عرب کبھی ایک مملکت بنا ہی نہیں تھا. وہاں کی بیشتر آبادی خانہ بدوش قبائل پر تھی، جن کو قرآن جو ہے جن کہتا ہے. جن کا نظام بھی سیدھا سادہ قبائلی تھا. ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ کبھی کسی کے محکوم نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی سب سے بڑی کمزوری کہ اجتماعی زندگی تصور سے آج تک ناشنا تھے. اسلام نے نہ صرف انہیں اجتماعی زندگی سے آشنا کیا بلکہ پورے ملک کو ایک مملکت میں تبدیل کر دی. جب یہ ملک ایک مملکت کی شکل اختیار کر گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا وجود جو ہے ایران اور روم جو ہے دونوں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگے. دیکھ رہے ہیں آپ کیوں یہ اکٹھے ہو گئے تھے سارے. یہ میں نے ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا اس کے. دیکھ رہے اب یہ بازنطینی حکومت تھی، جیسے آپ یہ رومن امپائر عیسائی زوروں پر تھی. خود بادشاہ نے بھی اس سے بتا دیا میں نے. ٹھیک ہے، یہ ہندوستان میں دیکھ رہے جیسا مذہب پرست طبقہ آج بھی دنیا کی جدید ترین مذہب پرست طبقوں میں شمار ہوتا ہے، وہاں موجود تھا. وہاں بھی اس قسم کی ملوکیت تھی. وہی راجے، وہی مہاراجے، وہی پریسٹ ہوڈ کی بادشاہت، یہ سارا کچھ. اس کے ساتھ مذہب کی موجودگی ان چیزوں پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہوتی. اس لیے مفاد پرست لوگ مذہب کے خلاف کبھی نہیں اٹھتے، مگر یہاں تو ہر سو قرآن کی مخالفت تھی. یہ وجہ مذہبی گروہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، مگر اس گروہ بندی سے مقصد صرف جنگی برتری ہوتا ہے. حقیقت میں اپنے فالوورز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے. بہرحال یہ ان کی آپس کی چپلکش ہوتی ہے جس مفاد پرست گروہ خلاف نہیں ہوتی. اس گروہ کا ان کے خلاف کوئی تصادم نہیں تھا،
مذہب تو ان میں دخل ہی نہیں دیتا، بھلے لوٹتے رہو، یہ تو اس وفواد پرست کی گروہ کے تحفظ کرتا ہے، تائید کرتا ہے کہ لوٹتے چلے جائیں، ان کو تھپکے دے کر سلاتا ہے۔ یہ تو یہ کہتا ہے نا دنیا چند روز ہے کر لینے دو، جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو لاش ہے، دنیا مردار ہے، مردار کا گوشت کھانے والا آخرت تمہارے لیے، جنت تمہارے لیے، ان کو تسلیاں دے دے کر سلاتے ہیں۔ یہ کچھ ان مفاد پرست گروہوں کے حق میں جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں ہر معاشرے میں آپ دیکھیے، ہر حکومت میں مذہب کی ہمیشہ جو ہے تو آپ بیاری کرتے ہیں، پیٹرنائز کرتے ہی ہے حکومت اس کو، یہ ہے وہ چیز۔ دیکھ رہے ہیں انگریز کے دور حکومت میں بھی اس نے جو آزادی دی تھی وہ صرف آزادی نہیں تھی بلکہ مذہب کو حفاظت دی تھی۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کی بھی ایک مذہبی کتاب کی تلاوت کرتے رہیں تو اس کے لیے انتظام کرتے رہیں تو یہ صحیح بھی چھپے گا، اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی۔ کہا زمین پر گرے گا تو دیوار میں رکھ دیا جائے گا، اس کے پڑھنے سے، ایک ایک آیت کے پڑھنے سے اتنی نیکیوں کا ثواب ہوگا۔ تو کوئی مفاد پرست گروہ اس میں دخیل نہیں ہوتا، اسی طرح کرنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ مگر جب آپ قرآن کا جو نظام پیش کرتا ہے وہ اس کی بات کریں تو اس سے پھر کوئی بھی یہ مفاد پرست گروہ جو ہے برداشت نہیں کرے گا۔ اگر آپ قرآن کو صرف ایک مذہبی کتاب کی حیثیت سے پیش کریں گے، یعنی جسے آپ یہ فقہی مسائل کہتے ہیں، وہاں تک اگر اس کو محدود رکھیں گے نظام کی حیثیت سے نہیں، تو اس میں بھی کوئی مخالفت نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے کیسے وہ جو ہے تو یہ چیز آ رہی ہے آپ نہیں سمجھ بتا رہی ہے۔ میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا آپ کو نا تاکہ آپ جو ہے تو اس میں یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ٹھیک اب یہ قرآن تو کی ٹیکنیک یہ کیا کرتے تھے دور رکھنے کی، ٹھیک یہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ قرآن کی آواز بلند ہو اور لوگوں کے کانوں میں پڑے، یہ تعلیم کسی طرح سے بھی عام، لہٰذا جب یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اس کے لیے کیا تکنیک اختیار کرتے تھے۔ پہلی تکنیک تو وہی ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، 41/26 دیکھیں جو لوگ یہ کفر سرکشی برتتے ہیں، اپنے لوگوں کو تاکید کرتے رہتے کہ دیکھنا تم جو کہیں قرآن نہ سن لینا، عقائد خراب ہو جائیں گے تمہارے۔ ٹھیک ہے جو کہ کاروں کی آمد، سننے والوں کا شوق اور قرآن کی آواز کو دبانے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں غیر مسلم ہی سننے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی پر روتے رہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، پیرالائز کر دیتا ہے دماغ، سمجھ نہیں ہے۔ یہ تراویح میں ایک حافظ یہ آتے ہیں، دیکھیں جاذبیت ہوتی ہے ان کی آواز میں، ٹھیک ہے ساری رات لگے رہتے ہیں مسجد کے اندر تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، اور مسجد کے بعد دکانوں پر جسے تھڑک کہتے ہیں، ہندو یہاں سے وہاں تک پہلے کہتے بیٹھے ہوتے تھے، ابھی غیر مسلم یہ سنتے رہتے قرآن خاموشی سے، سمجھتے نہیں تھے۔ سمجھ یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے جی، بالخوفی شور مچا دو، ٹھیک ہے قرآن یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے یہ اس لیے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی انہوں نے، دیکھیں ایک اب یہ جو مخالفت تھی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ نہیں تھی محدود، ٹھیک ہے دیکھیے یہاں اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے یہ 72ویں آیت 22 سورہ کی، ایک رسول تک بات نہیں تھی، یہاں کہا گیا کہ جب اور جہاں بھی کوئی قرآن کی آواز خالص کو لے کر اٹھے گا اس کے ساتھ ہی کچھ ہوگا۔ ان کی اس مخالفت کے ذریعے قرآن نے دوسرے مقام پر بھی کہا ہے، یہ ریفرنس لے لیجئے 72ویں سورہ ہے اور 18ویں اور 19ویں آیت، ٹھیک ہے قرآن نے دین کی اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے، وہ کہا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، 72/18، ٹھیک ہے اطاعت اور فرما پذیری صرف قوانین خداوندی کی ہو سکتی، جھکنا صرف انہی قوانین کے لیے چاہیے،
اس کے ساتھ کسی اور کے قانون کو شامل نہ کرے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. دیکھے نا، مسجد کا معنی یہ غلط لیتے ہیں. مسجد نبی ہمارے یہاں کی پارلیمان تھی یار. یہاں پہ اطاعت خداوندی ہے، اس کا مطلب ان المساجد للہ، اطاعت خداوندی. مسجد وہ مقام جہاں اطاعت خداوندی کے متعلق گفتگو کی جائے، مشاورت کی جائے، امر و شورا بہنامہ ہو جہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 42/38 میں والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ. ہاں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وامرهم شورا بینہم. یہ دعوت پر لگے، اس کے قوانین کی اطاعت کے نظام صلاحت پر کاربند رہتے ہیں. انہیں کیا سکھاتا ہے؟ تمام امور کے فیصلے جو ہے باہمی مشاورت سے کریں گے. اس کا ذریعہ یہ مسجد ہوگی، صرف نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں. جب دین مذہب بن گیا تو اس وقت یہ خصوصیت اصطلاح ہوگی. ورنہ ہر وہ مقام جہاں اللہ کی اطاعت کے متعلق گفتگو، غور و فکر ہو، تدبر، قانون بنے، آئین بنے، مجالس و لوگوں کے فائدے کی بات ہو یا کوئی اور کام ہو فی سبیل اللہ کا، وہ مسجد کہلائے گی. اس کا مقصد اسلامی مملکت کی مختلف کام سر انجام دینے ہیں. اللہ کے حضور سجدے کے معنی اطاعت ہے، وہاں اللہ کی اطاعت کے متعلق گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے، خالص اللہ کی اطاعت. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. قرآن یہ بتا رہا ہے. دیکھیں 72/19 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اسی طرح جب اللہ کے ایک بندہ رسول جو ہے اس دعوت کو لے کر اٹھا اور لوگوں کو بلایا تو یہ لوگ مخالفتوں کے ہجوم کے ساتھ اس پر یوں امڑ پڑے گوہے سے کچل ڈالیں گے. لبدا، کچل ڈالیں گے. ہمارے یہاں تو غلط ترجمے کی ہوئی ہیں ان باتوں کو، بالکل وہ ذہن میں ہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے یہ قرآن بتا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں جب شرک یاد رکھے تو جو ہے تو شرک تو برداشت ہی نہیں کرتا قرآن. اس قرآن کے پہلے اگر کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، شرک کے معنی بت پرستی تو نہیں ہے جی. عیسائی بھی تو قریش کے بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، یہودی بھی. جی تو قریش ان سے کیوں مخالفت ہو نہیں کرتے تھے ان باقی لوگوں سے، مذاہب سے. حرم کعبے کے اندر بھی بت تھے، یعنی کہ اپنی روایت تھی. یہاں جو بھی آئے گا وہ محفوظ ہوگا، لیکن حرم کعبے کے اندر کہتے تھے کہ ہم یہ آواز بلند نہیں کرنے دیں گے. کمپرومائز کے لیے کہتے تھے. یہ ہے جو کہا ہے وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا 72/20. میں اتباع کا بندے خدا نہیں کسی دوسرے کو شریک نہیں کروں گا. یہ ہے قرآن جو بتا رہا ہے. جا کے سمجھ، یہ یاد رکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے. اس لیے وہ ضروری تھا کہ میں آپ کی یہ چیزیں گوشت. اصل میں بات یہ ہے کہ جو خود ساختہ یہ شریعت ہے، یہ مین میڈ، ٹھیک ہے، جو ناموں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ کفر سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے گزارش میں کر رہا تھا کہ اس پہ جو ہے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے جی. ہاں، یہ 17/46 ایک آیت ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. دیکھ رہے انہی جذبات نفرت کا نتیجہ ہے. تو قرآن میں صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے ساتھ ان کے باطن معبود اور پیشواؤں کو نہیں، تو منہ پھر کر چلے جاتے. دیکھیں محکومیت آپ کہتے ہو کہ صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اس کے ساتھ کچھ اور ملا کے ایک نظام اسلامی بنانے یا اسلامی شریعت بنانے، یہ وہی بات ہے جو آج کل خالص کفر کی بنیاد پر جو کچھ بنتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک یہ ہے یہ، کیونکہ اس کفر خالص میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کھلی بات ہے. یہ ڈیموکریسی، سیکولر اسٹیٹ ہو، پرسنل لاز کی آزادی ہو. ہاں، سیکولر کے معنی یہ ہے کہ جس قسم کے بھی ہم قانون چاہیں اچھے سمجھیں ان کو اختیار کر لیں، اس میں کوئی رازداری نہیں ہوتی. جب صورت ایسی ہو کہ آپ اس قسم کی چیزیں کریں، نام مذہب کا رکھیں، تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس پہ آپ مذہب کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں.
یہاں بھی یہ مذہب کے تصور دیکھیں، پرسنل لاز ہوں گے، بائی لاز بنیں گے، پھر آپ اس عمل کے ساتھ نام اسلام کر لیں گے، اسلامی شریعت، اسلامی قانون، اسلامی نظام۔ اب اگر یہ تمام چیزیں الحق پر مبنی نہ ہوں تو پھر یہ سوچ اور یہ عمل جو ہے ایجاب مستور ہے، یہ جس کے فریب میں دنیا آ جاتی۔ مومن اور مشرک تو بہرحال آپ سمجھے کہ یہ تو بالکل اصطلاحات ہیں قرآن کی۔ مومن تو مومن ہے اور مشرک مشرک ہے، اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، لیکن یہ کمپرومائز کا انداز ہے، بھائی اسے بھی لے لو اور اسے بھی ملا لو، جو اس قسم کی چیز بنا لو۔ تو قرآن ان دو اصطلاحات کو کیسے اکٹھا کر رہا ہے؟ دیکھیں 12/106 عجیب آیت ہے یہ جی۔ وما یومن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ اوہو، ان میں تو کچھ ایسے ہیں کہ قوانین خداوندی سے اکثر انکار کرتے ہیں، اور اکثر ایسے کہ اللہ کے قانون کو مانتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی قوتوں کو صاحب اختیار و اقتدار مانتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ بخاری کو بنا لیا فقیر، فلانا فقیر ہے، فلانا فقیر ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنے امام بنائے ہوئے ہیں سارا یہ شرک ہے سر، اور اس طرح مومن کہلانے کے باوجود مشرک رہتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہے ہے کہ اکثریت کو دیکھو جو یہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مشرک کے مشرک رہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی مسلمان بت کے سامنے تو سجدہ نہیں کرتا نا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ شرک اگر وہی ہے تو وہ تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے۔ ظالم کافر اور مشرک متعلق قرآن کی واضح وہ ہے، وہ ہم مشرکون، یا وہ مشرک ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ دیکھیے جی۔ وَعَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اس قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا جسے اللہ نے نازل کیا، کافر ہے جی۔ کافر کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں، ڈیسنگ کرتے ہیں۔ یہ منیر کمیٹی ایک بنائی تھی، اس میں دیکھو کتنے علماء حاضر ہوئے تھے، کوئی ڈیفائن ہی نہیں کر سکا کہ مسلم کہتے کسے ہیں۔ اولئک هم الکافرون، یہی تو ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔ یہ کنسٹرکشن دیکھیں اس کی، اولئک هم الکافرون، یہی تو ہیں، ہم کہہ گیا ہے، اکثر ایمان کے دعوے کے باوجود مشرک رہتے ہیں۔ اور اس میں کہا جو قرآن کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں یار۔ دیکھ رہے یہ کسی پہلے قریش کی بات نہیں تھی، کسی غیر مذہب والوں کی نہیں، کہا کہ جب بھی تو قرآن خالص پیش کرے گا، اس قرآن کے ساتھ اور کچھ نہیں ملائے گا تو ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی، لپک پڑیں گے، حملہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، جنگ کریں گے، لڑائیاں کریں گے، یہ نہیں ہونے دیا جائے گا جی۔ یہ ہے شرک، اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں قرآن 22/72 کل افنبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہو کہ اس سے ایک بدتر صورتحال کی خبر دوں۔ یہ آواز جو دے رہا ہے یہ تمہیں بڑی نقصان دہ چیز نظر آ رہی، شر کہتے ہیں اس کو، شر انگیز نظر آ رہی، چنگاری، یعنی تم اسے سمجھتے ہو کہ یہ جو ہمارے مفادات کے اندر چنگاری پھینک رہا ہے، کہو آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ تو ایک چنگاری، آؤ تمہیں اس سے بھی بڑی بات بتاؤں۔ وہ کیا ہے؟ انار، بھڑکتا ہو جہنم۔ چنگاری تو پھر بھی بھسم کرتی ہوئی وقت لے گی، ایک انقلاب کا جنم آئے، اس کے بڑھتے ہوئے شعلے آگ کے ہوتے ہیں۔ کہا وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ اللہ الذین کفروا، 72 اب آیت 22۔ اللہ کے قانون مکافات کے مطابق ان لوگوں کے لیے وقت مقرر ہے جو اس کے قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ وعدہ حق کا مطلب اللہ کا قانون، وبئس المصیر، بہت ہی برا مقام ہوگا، باقی بھی جانا چاہیں گے تو وہ اس سے بھی بری جگہ ہوگی، خواہ وہ اس آگ کی شروع سے بچ کر کہیں اور بھی چلے جائیں۔ یہ ہے وہ چل۔ یاد رکھیں قرآن کی جو بیان کردہ تشبیہات ہوتی ہیں وہ انتہائی سادہ ہوتی ہیں اور بڑی دور رس بھی ہوتی ہیں۔ قرآن اس سطح پر بات سمجھاتا ہے کہ جہاں ایک جو ڈیزرٹ ڈویلر ہے، بدو، اونٹ چرانے والا، وہ بھی سمجھ لیے، اور ہمارے ہاں کا جو آئنسٹائن ہے وہ بھی سمجھ۔ دیکھ لی کسی چیز کو تشبیہاً بیان کرتا ہے، پھر اس کی تشبیہات یا مثالیں عام فہم انداز کی ہوا کرتی ہیں۔ اگر علم کی بلند ترین بارگاہ میں لے جائی تو وہاں بھی وہ ایسے حقائق پیش کرتا ہے جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔
کہا یہ کہتے ہو کہ انسان کے اندر کچھ اقتدار ہوتا ہے، ذاتی اختیار ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے اندر یہ اختیار ہوتا ہے؟ ہاں، یہ جو تم یہ میرے قوانین کے ساتھ دیگر قوانین اکٹھے کرتے ہو، ہاں، اور لوگوں کے، ان کے متعلق کی بات کر رہا ہے قرآن۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، 22 بٹر، آؤ تمہیں ایک مثال سے سمجھائیں، اسے دل کے کانوں سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ،